اللہ سبحانہ وتعالی ہر بات پر گواہ ہے۔ اب وہ رجال قوام ان کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 34 سے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ کچھ مردوں کو یہ ترجمہ کرتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے، اللہ کے بندو مرد بنو، حاکم قوام، یعنی وہ مینیجر ہیں، یہ بھیگی بلی بن جاتے بیچارے کچھ لوگ۔ عجیب بات ہے، مرد عورتوں پر مینیجر ہیں، یہ کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں؟ قوام، حاکم، نگران۔ ہاں، اس میں مردوں کے لیے کوئی خوش فہمی کا معاملہ نہیں، نہ عورتوں کے لیے ٹینشن کا معاملہ ہے۔ یہ ہم نے خواہ اپنے عقل سے کچھ سوچی لی یہ باتیں، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ کہتا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہیں، کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بھائی گھر کا انتظام چلانا ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں جہاں ٹاپ پر اتھارٹی بالکل دو افراد کے پاس برابر کی ہو۔ اگر ایسا کریں گے تو نظام چل سکتا ہے؟ ملک نہیں چل سکتا، اسکول نہیں چل سکتا، ادارہ نہیں چل سکتا، گھر بھی نہیں چل سکتا۔ تو گھر میں قوام حاکم مرد کو بنایا گیا، اللہ نے اس کو آداب بھی دیے ہیں، وہ صلاحیت بھی دی ہے مشقتوں کو جھیلنے کی، عورت کے مقابلے میں زیادہ دی، اور اس لیے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہی بات آ گئی، کفالت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد پر۔ شریعت کی تعلیم عورت پر ایک لمحہ بھی زندگی کا ایسا نہیں کہ اس پر کفالت کی ذمہ داری ڈالی۔ بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری، شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں کی ذمہ داری، بیٹے نے تو باپ کے گھر آئے گی باپ کی ذمہ داری، باپ نہیں تو بھائی کی ذمہ داری، بھائی نہیں تو اوپر دادا چچا تایا ان کی ذمہ داری وہ نہیں، تو ماں کی طرف سے رشتہ دار نانا ماموں ان کی ذمہ داری وہ بھی نہیں، قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری وہ بھی نہیں، اسلامی ریاست کی ذمہ داری وہ بھی نہیں، تو مسلمانوں کی ذمہ داری، کیونکہ اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے۔ مغرب میں بڑا پروپیگنڈا ہے، مگر کہ 100 افراد اسلام قبول کرتے ہیں ان میں 70 عورتیں ہیں، کیوں؟ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے۔ ریورٹس جو ہیں، ریورٹڈ مسلمز، وہ کہتی ہیں کہ اتنا پیارا دین عورتوں کو اتنے حقوق عطا کرتا ہے، یہ تو ہم ہیں، ہمارے طرز عمل ایسے ہیں آج۔ مگر وہاں جو عورت پڑھ کر آج اسلام کو قبول کر رہی ہے، وہ تو اسلام کی تعلیم سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہو جاتی۔ تو اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، وہ ذمہ داری گھر کو چلانے کی انتظامی اعتبار سے مرد کو دی ہے، اور اس لیے کہ کفالت کی ذمہ داری اس پر ہے۔ نکاح دونوں کی ضرورت ہے، خرچے مرد نے کرنے، میں نے گنوائے تھے آپ کو، اولاد بھی ہے تو اولاد کے خرچے بھی سارے شوہر نے یعنی باپ نے برداشت کرنے۔ اس اعتبار سے گھر میں اس کو قوام بنایا گیا۔ ایک بات، دونوں کو بالکل برابر کر دیں، گھر چل ہی نہیں سکتا، برباد ہو جائے گا۔ ٹاپ پر اتھارٹی ہمیشہ ایک کے پاس ہوتی، کائنات کا خالق بھی ایک، اللہ حاکم بھی وہی، تبھی کائنات چل رہی۔ دوسری بات، قوام ہے نا، ترجمہ میں نے کیا کیا؟ حاکم۔ حضور سے پوچھے حاکم کیسے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عورتوں کی پریشانی دور، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا ہاں حاکم ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، خادم اعلیٰ، سبحان اللہ۔ جی ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں نا ہم لوگ، گھر سے فون آیا تو کس کا فون آیا؟ جی ہیڈ کوارٹر سے فون آیا، تو خادم ہو تم گھر کے۔ کیا مطلب؟ وہی بات ہے، عورت کو تکریم دی گئی ہے، باہر کے جھمیلوں سے اس کو پاک کر دیا گیا، تمہارے ڈور اسٹیپ پر تمہاری ایک ایک حاجت کو پورا کر کے دینا تمہارے شوہر کی ذمہ داری۔ ہاں کوئی شوہر کسی کا معذور ہو گیا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، بھئی کیا بیوی کما سکتی؟ ایسا موقع آ گیا تو الگ بات ہے، یہ روٹین نہیں ہے، یہ یوزول لائف کی بات نہیں ہے۔ ڈور اسٹیپ پر تمہاری حاجت کو پوری کرے گا تمہارا شوہر، حاکم نہیں خادم بھی ہے وہ۔ اور ریاست کا حکمراں کیا ہے؟ وہ کل اللہ کے جواب دہ ہے، اور وہ اپنی رعایا کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جواب دہ ہے۔ تو مردوں کو یہ درجہ ضرور دیا گیا، ابھی آگے آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے آگے معاملہ، اسی لیے میں نے چاہا آیت نمبر 35 تک مطالعہ مکمل آج ہی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی آگے آ رہا ہے، سب سے بڑا کون ہے؟ ہاں، اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، جس نے تمہیں یہ تھوڑی سی بڑائی دی ہے وہ سب سے بڑا، اس کے سامنے تم نے جواب دینا، یہ بات ابھی آگے آ رہی ہے۔ تو قوام بنایا، حاکم بنایا، مگر حضور نے یہ بھی بتایا سید القوم خادم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، گھر والوں کی کفالت کرنا، ان کی حاجات کو پورا کرنا شوہر کے ذمے۔ اچھا